Welcome to Peace Knowledge TV. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے حیات بعد الممات، یعنی موت کے بعد زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر موت اور حیات کا ذکر کئی بار فرمایا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، اس کرۂ ارضی پہ پیدا ہوتے ہیں، پھر زندگی کے دن پورے کرتے ہیں، پھر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ عارضی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی اس موت کے بعد ہے، اور یہ جو ہم آج کل زندگی گزار رہے ہیں اس کرۂ ارضی پر، اس کو ہم حیات اور زندگی کہتے ہیں، زندہ ہونا کہتے ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ یہ ہمارا ظاہری جسم ہے اور اس کے اپنے خد و خال ہیں، اور ایک روح ہے، اس کا کمبینیشن ہے، جسم کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اسے زندہ رہنے کے لیے، اسے قائم رہنے کے لیے اس کی ضروریات کا پوری کرنا لازم ہے۔ پھر روح ہے، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے دن جب پورے ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ہم موت کہتے ہیں، وہ موت کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد جو موت ہے اور قیامت تک جو دن آئیں گے، جو زمانہ آتا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخرت ہے، قیامت ہے، روز جزا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بلکہ اس سے پہلے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو عالم ارواح میں تھے، وہ بھی زندگی تھی۔ پھر اب آئے، پیدا ہوئے، تخلیق ہوئی، پیدا ہوئے، پیدائش ہو گئی، تو یہ بھی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد موت ایک دروازہ ہے، اس سے آگے جاؤ تو پھر ایک زندگی ہے۔ دراصل آج کی گفتگو کا یہ موضوع ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ نہیں جی، بس یہ زندگی جب اختتام پذیر ہوتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص رضائے الہی سے وفات پا گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اینڈ ہو گیا، ختم، آگے کچھ نہیں۔ نہیں، موت کو سمجھے ہیں یہ غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ اس زندگی کی جو موت ہے، یہ اس زندگی کی شام ہے، اور اگلی زندگی کی صبح ہے، اور وہ قیامت تک رہنی ہے۔ تو دراصل میں آج کی گفتگو میں ہم جو چند آیات کا مطالعہ کریں گے، اس حقیقت کو ہم سمجھیں گے کہ موت کے بعد بھی حیات ہے، موت کے بعد بھی حیات ہے، زندگی ہے۔ کیسے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 25 جو میں نے اپنے خطبہ میں بھی تلاوت کی ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ ارشاد فرمایا، تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ آپ دیکھیے، یہاں پہ دو مرحلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔
کہ تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، پیدا ہو گئے تو موت تک یہ جو پیریڈ ہے تو اس کا ذکر ہو، تم اسی زمین میں، اسی کرۂ ارضی پر، ارتھ پلینٹ پر تم زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اب وہ اگر وہ موت کا کنسیپٹ یہ ہو جو ہم اقبال کا شعر کے موت کو سمجھے ہیں یہ غافل اختتام زندگی، اگر بندہ ختم ہو گیا آگے زندگی نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے مِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ تو کوئی چیز تبھی نکالی جاتی ہے جو وجود رکھتی ہو۔ آپ ایک باکس لیتے ہیں، ڈبہ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی چیز رکھ دیں، پھر آپ 5 سال 10 سال کے بعد بھی نکالیں گے تو پڑی ہوگی، پھر تبھی نکالیں گے نا۔ تو جب ہم مردے کو جسم کو ڈیڈ ہو گیا، مر گیا، قبر میں اتار دیتے ہیں، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تو اسی میں سے ہی اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے قیامت کے دن دوبارہ نکالنا ہے۔ تو وہ کوئی چیز تو ہوگی نا، ہاں ممکن ہے جسم گل سڑ گیا ہو، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہوں، ختم ہو گئی ہوں، مگر وہ جو عالم برزخ میں زندگی کا جو حیات کا جو تصور ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اسی میں سے فرمایا کہ میں تمہیں زندہ کر کے دوبارہ نکالوں گا۔ پھر فرمایا کما بدأکم تعودون، یہ اسی سورہ الاعراف آیت نمبر 29 ہے۔ جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی، تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ اب دیکھیے کما بدأکم، اب یہ جو پہلے ہم نے تلاوت کی آیت وہ آیت نمبر 25 ہے، تو وہی بیان چل رہا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رکوع ہے اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اوپر فرمایا تھا نا کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون، تم اسی میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے۔ اب اس کے بعد فرمایا جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی، تمہیں زندگی کی بھی ابتدا ہوئی تمہاری، پھر آگے خلق تمہاری تخلیق کی بھی ابتدا ہوئی، تو فرمایا اسی طرح تم پلٹو گے قیامت کے دن۔ تو اس کے بعد جو زندگی آئے گی عالم برزخ یا عالم آخرت، تو فرمایا تعودون، اس میں بھی بعد کا لفظ فرمایا، اس میں بھی اس کی ابتدا ہوگی۔ جب ہم قبر میں اتار آتے ہیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس زندگی کا اینڈ، اور آگے ایک نئے جہان کا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آگے آخرت تک وہ وہیں رہیں گے، عالم برزخ ختم ہوگا، پھر اس کے بعد عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ اس طرح فرمایا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، سورہ النحل ہے آیت نمبر 22۔ ارشاد فرمایا پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ قبر میں بھی زندگی ہے، عالم برزخ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد ہے ہی نہیں، نہ عالم برزخ ہے نہ عالم آخرت، وہ بالکل ہی کیٹیگوریکلی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں، ایمان ہی رکھتے، فرمایا ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خلاقیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 ہے، سماعت فرمائیے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ارشاد فرمایا بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ بڑی قابل غور آیت،
سورہ یاسین، کہ بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور یہاں لفظ دیکھیے انا نحن نحیی الموتا، جو میں نے عرض کیا کہ اس زندگی کے بعد جو موت ہے وہ یہ مطلب نہیں کہ بس ختم ہو گیا، نہیں. فرمایا نحیی الموتا، ہم مردوں کو زندگی دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. تو یہی ہمارا تصور ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، وہ برزخی حیات ہے. ہاں وہ جس طرح سورہ البقرہ میں شہداء کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا بل احیاء، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. یا اللہ کس طرح زندہ ہیں؟ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکو گے، تمہارا شعور وہ ختم ہو جاتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں، یو کانٹ انڈرسٹینڈ. وہ زندگی ہے. بل احیاء، ایک جگہ فرمایا وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ اپنے رب کے یہاں کھاتے پیتے ہیں. زندگی کا بیان ہو رہا ہے، شہداء کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے راستے میں جب مارے جائیں ایک مقام پر فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہیں. وعند ربهم یرزقون، وہ کھاتے پیتے ہیں. مگر یا اللہ کیسے کھاتے پیتے ہوں گے؟ ہم تو دیکھا کہ اس کا جسم جو ہے وہ چھلنی ہو چکا تھا، گولیوں سے، تلواروں سے، اس کے اتنے وار لگے، اس کا جسم کٹ گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، ہم نے جو ہے سپرد خاک کر دیا. فرمایا وہ بل احیاء، زندہ ہیں وہ لوگ. تو یہی ہم نے بات سیکھنی ہے کہ نحن نحیی الموتا، ہم ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور آخری آیت آج کے درس کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے. فرمایا کہ اسی خلقناکم، اے لوگو، اے انسانوں، میں نے تمہیں اسی مٹی، اسی زمین میں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں پھر ہم نے تمہیں لوٹا دیا، پیدا کیا. پیدا بھی یہیں پہ کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی میں ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے. تو دیکھیے مرلہ وار ہے، زندگی آئی، پھر موت آئی، پھر ہم لوٹائے جائیں گے اسی زمین کی طرف اور پھر دوسری مرتبہ پھر نکالے جائیں گے. تو احباب عزیز وقار، یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے، بلکہ یہ تو عارضی ہے، یہ لیمیٹڈ ہے. اس کے جو ہے آغاز اور ابتدا ہے، انتہا بھی ہے اس کی. مگر آگے والی جو زندگی ہے اس کی آغاز تو ہے، بگننگ تو ہے، ابتدا تو ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، ختم نہیں ہے. جسے پاک میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد، جیسے بھی آج 15 رمضان مبارک ہے، آگے 17 رمضان مبارک کو ہم بات کریں گے، تو سارے 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی بنا دیے گئے. گڑھا بنایا گیا، سارے مردوں کو وہاں رکھ دیا، پھینک دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فرمایا اے مردو، کیا تم نے وہ چیز مل گئی جو میں کہا کرتا تھا؟ تم لوگوں نے دیکھ لیا، پا لیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے حضور حال یسمعون، کیا وہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر، یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں. حدیث موجود ہے، آج آپ کسی بھی قبرستان چلے جائیں، باہر بھی ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، کتبہ لگا ہوتا ہے کہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا. ایک معروف ہے، ہر بچے کو آتی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. سوال ہے میرا،
اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو کہو اے قبرستان والو تمہیں سلام ہو، یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو۔ تو بھائی یہ تو ایک سادہ سا ایک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ بندہ سویا ہوا گھر میں، تو آپ اوپر سے آئیں تو ہم سلام نہیں کرتے کہ وہ سویا ہوا ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ تو قبرستان میں جو جس کو ہم دفنا آئے تھے تو ان کے لیے مصطفیٰ کریم آقا فرما رہے ہیں کہ سلام کہو۔ اگر وہ سوال ہے اگر مر گیا مٹی ہو گیا ختم ہو گئے تو سلام کہے گا۔ ادھر ایک بندہ سویا ہوا ہو تو اس کو ہم سلام نہیں کرتے کہ نہیں سنتا، ابھی وہ حواس میں نہیں ہے، اٹھے گا تو پھر سنے گا۔ ادھر فرمایا کہ بندہ مر گیا ہے ہم دفنا آئے فرمایا پھر بھی سلام کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تم چل کر آتے ہو قبر کے پاس، قبرستان میں آتے ہو تو تمہارے چلنے کے قدموں کی آہٹ بھی مردے سنتے ہیں۔ تو ان ساری روایات اور قرآنی آیات سے واضح ہوا کہ زندگی صرف یہ نہیں، اس موت کے بعد جو اس زندگی کا اختتام کرتی ہے، پھر میں شعر پڑھوں گا کہ موت کو سمجھے ہیں یہ غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔